آپ نے جو سوال کیا ہے کہ ناسبیت کا رجحان کب سے زیادہ ہوا اور ناسبی یہ کب پیدا نہ ہوئے شروع، تو اس کے بارے میں جو علماء اہل سنت کی جو ہم کتب کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ ہمارے سامنے جو کتابیں آتی ہیں دو علامہ محمد انور شاہ کشمیری کی جو انوار الباری دروس کی ہے، فی شرح بخاری ہے، ان کے ایک شاگرد تھے اور داماد بھی تھے شیخ الحدیث مولانا سید احمد رضا صاحب، یہ بنجنور کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے ایک مجموعہ جو انوار الباری شرح صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ 63 پر لکھا ہے کہ حکومت بنو امیہ کے اثرات سے عوام میں ناسبیت کی طرف رجحان بڑھ گیا تھا، یعنی وہ یہ بتانا چاہتے ہیں انور علی شاہ کشمیری کے داماد مولانا سید احمد رضا کہ جتنی ناسبیت حکومت بنو امیہ میں بڑھی ہے اتنی کسی اور زمانے میں نہیں بڑھی۔ تو یہ ایک جو روایت جو لکھا ہے علامہ ذہبی نے سیر اعلام النبلہ میں، سیر اعلام النبلہ کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 128 طبع بروت میں جو علامہ ذہبی نے عبارت لکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ وَخَلْفَ مُعَاوِيَةَ خَلْقٌ قَصِيرٌ يُحِبُّونَهُ وَيَتَغَالُونَ فِيهِ وَيُفَضِّلُونَهُ۔ علامہ ذہبی لکھتے ہیں کہ معاویہ کے پیچھے اتنی کثیر تعداد لوگوں کی تھی جو پیدا ہوئے، یحبون جو معاویہ سے محبت کرتے تھے، وَيَتَغَالُونَ فِيهِ اس کی محبت میں غلو کرتے تھے، یعنی حد سے بڑھا دیا تھا معاویہ کو، وَيُفَضِّلُونَ اور ان کو فضیلت دیتے تھے۔ اور یہ وجہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ کیوں یہ کام کرتے تھے کہ معاویہ کو اپنا بڑا بھی مانتے تھے، ان سے محبت بھی کرتے تھے، ان میں غلو بھی کرتے تھے، ان کو فضیلت بھی دیتے تھے۔ تو یہ علامہ ذہبی ایک وجہ بتا رہے ہیں پہلی اما قد ملک بالکرم۔ علامہ ذہبی کہتے ہیں کہ ان کی حکومت جو تھی وہ وظیفہ، یہ چیزیں، نوازشیں، یہ مالی چیزیں جو ہے نا ان کو دیتی تھی، کرم کرتی تھی، جس وجہ سے یہ لوگ ان کی طرف رجحان رکھتے تھے، یعنی دوسرے لفظوں میں لوگ بک جاتے تھے۔ دوسری چیز بتا رہے ہیں کہ اما قد ولدوا فی الشام علی حبہ۔ دوسری وجہ علامہ ذہبی یہ بتا رہے ہیں، ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ مالی وظیفہ دیتے تھے جس وجہ سے یہ لوگ ان کی طرف میلان رکھتے تھے۔ دوسری وجہ علامہ ذہبی یہ بیان کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کی جو پرورش ہوئی، ان کی جو ولادت ہے، ان کی جو جنم دیا گیا وہ معاویہ کی محبت میں تھا، یعنی معاویہ کی محبت ان کی گھٹی میں ڈال دی گئی تھی، اور ان کی وَتَرَبَّ اولادہم علی ذالک۔ علامہ ذہبی لکھتے ہیں کہ انہوں لوگوں نے، شام والوں نے اپنی اولاد کی تربیت ہی اسی ایج پر کی، اور کیونکہ شام میں پیدا ہوئے تھے، ایک وجہ یہ تھی کہ شام میں پیدا ہوئے اور ان کی محبت پر پیدا ہوئے تھے، اور پھر لوگوں نے ان کی تربیت بھی اپنی اولاد کی اسی پر کی۔ تو یہ وجہ تھی جس وجہ سے جو ہے نا یہ لوگ جو ہے نا معاویہ کے ساتھ محبت بھی کرتے تھے، اس کے غلو بھی کرتے تھے، اور یہ چیزیں تھیں۔ پھر علامہ ذہبی فرماتے ہیں کہ وفیہ جماعۃ یسیرۃ من الصحابۃ، البتہ صحابہ کی جو جماعت تھی وہ تھوڑی ہے، لیکن وعدد کثیر من التابعین والفضلاء، تابعی جس کو کہا جاتا ہے، تابعیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، اور فضلاء اور علماء بھی اس میں شامل تھے جو بہت زیادہ تعداد میں تھے۔ عدد کثیر کا لفظ لگایا ہے، تعداد معین نہیں کی، عدد کثیر کا لفظ لگایا ہے کہ بہت زیادہ تعداد تھی، کثیر تعداد تھی جو یعنی معاویہ کے ساتھ تھی، تابعی میں سے، تابعین میں سے، اور فضلاء میں سے، بڑے بڑے جو فضلاء تھے ان میں سے۔ پھر علامہ ذہبی لکھتے ہیں کہ وَحَارَبُوا مَعَهُ أَهْلَ الْعِرَاقِ، اور اہل عراق نے مل کر، یعنی اہل عراق کے لوگ تھے، کوفہ کے لوگ تھے اور شام کے لوگ تھے، انہوں نے مل کر علی امیر کائنات کے خلاف جو جنگ صفین لڑی، یہ لڑتے رہے۔ وَنَشَأُوا عَلَى النَّسَب، اور ان کی پرورش جو ہوئی وہ ناسبیت پر ہوئی، یعنی کہ ناسبیت ان کی گھٹی میں ڈال دی گئی تھی اور ان کو ناسبی بنایا گیا تھا۔ اب علامہ ذہبی آگے جو جملہ لکھتے ہیں، نعوذ باللہ من الہوا، اللہ بچائے خواہشات نفس سے۔ اور پھر ایک دور یہ بھی آتا ہے، ہم جب تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ مولا علی امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لینا بھی جرم تھا،
جرم سمجھا جاتا تھا۔ جو علی کا نام لیتا تھا اس کا گلا کاٹ دیا جاتا تھا، اس کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ اور جب یہ بنی امیہ نے جو کرندے رکھے ہوئے تھے، بنی امیہ کی فوجیں تھیں اور دائیاں جاسوس تھی، کہ جب پتہ ان کو چل جاتا کہ بچہ گھر میں پیدا ہوا ہے اور اس کا نام علی رکھا گیا ہے، تو یہ لوگ فوجیں بھیج کر اس بچے کو اٹھوا لیتے اور ماں باپ کے سامنے اس کو ذبح کر دیتے۔ یہ حالات بھی عیشیت پر۔ تو کتاب جو میرے سامنے ہے وہ یہ ہے، علامہ ذہبی کی سیر اعلام النبلہ ہے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 102 اور جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 413 پر یہ عبارت علامہ ذہبی نے لکھی۔ کہتے ہیں کہ وَكَانَ مِنَ الْكَبَائِرِ الْعُلَمَاءِ التابعین، علماء تابعین کی ایک بہت بڑے طبقہ، کانت بنو امیہ اذا سمعوا بمولود اسمہ علی قتلہ فبلغ ذلک رباحا فغیر اسم ابنہ۔ علامہ ذہبی فرماتے ہیں کہ بنو امیہ کی یہ روش بن چکی تھی اور رواج تھا کہ جب یہ سنتے تھے کہ اس بچے کا نام علی ہے تو اس کو یہ قتل کرا دیتے تھے۔ اور یہی خبر جب علی بن رباح تک پہنچی، جو علی بن رباح ایک تابعی ہے، جب اس تک پہنچی تو رباح نے اپنے بیٹے کا نام تبدیل کر دیا۔ اب تہذیب و تہذیب میں علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی نے تہذیب و تہذیب کی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 319 پر لکھا ہے، اور جلال الدین سیوطی نے تدریب الراوی میں بھی یہ عبارت 491 صفحے پر لکھی ہے کہ کیوں یہ کرتے تھے لوگ، نام کیوں تبدیل کرتے تھے، وجہ کیا تھی۔ تو اس کے بارے میں لکھتے ہیں یہ دونوں علماء، حجر عسقلانی تہذیب و تہذیب میں اور جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 319 پر، اور جلال الدین سیوطی صاحب در منصور تدریب الراوی صفحہ نمبر 491 پر لکھتے ہیں، فرماتے کان اہل الشام یجعلون کل علی عندہم علیہ لبغضہم علی رضی اللہ تعالی عنہ من اجلہ قیل لوالد مسلمہ ولبنا ربان علی۔ کہتے ہیں کہ اہل شام جو تھے وہ ڈرتے تھے، جب بھی ان کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ علی نام رکھتے تھے، لیکن اس کو پڑھتے تھے علی۔ کیوں علی پڑھتے تھے؟ کیونکہ وہاں پر بغض علی کی وجہ سے لوگوں میں نفرت بھری ہوئی تھی، بغض علی بھرا ہوا تھا، جس وجہ سے وہ لوگوں سے ڈرتے تھے کہ یہ کہیں بغض علی میں اس بچے کو نہ مار دیں اور بچے کو ہماری آنکھوں کے سامنے، ماں باپ کے سامنے ذبح نہ کر دیں۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا، یہ اہل شام کے ڈر سے یہ علی ابن ابی طالب کے بغض کی وجہ سے لوگ کرتے تھے اور ان کو علی کو علی بنا دیتے تھے۔ تو یہ صورتحال تھی۔ اس کے علاوہ جو راوی اور محدثین تھے وہ علی امیر کائنات کا نام نہیں لیتے تھے، جب کوئی روایت نقل کرتے تھے شیخ الحدیث کہہ دیتے تھے۔ یہ کتاب جو میرے سامنے ہے سنن ترمذی، اس کی شرح ہے کواکب الدری، مولانا محمد یحییٰ کندھالوی ہے، جو اصل میں تو کتاب جو ہے نا یہ مولانا احمد رشید گھنگوی کا درسوں کا مجموعہ ہے، لیکن اس میں جو لکھا ہے انہوں نے کہ حسن بصری بعض حدیثوں کو منعن سے نقل کرتے ہیں اور انہیں مرسل قرار دیتے ہیں، کسی صحابی کا نام نہیں لیتے، محض اس لیے کہ وہ معاویہ اور اس کے پیروکاروں کا دور تھا، حضرت علی کے نام سے روایت کرنے میں خوف اور فتنے کا اندیشہ تھا، اس لیے منعن یا ان سے روایت کر کے وہ آگے چلے جاتے۔ تو یہ صورتحال کواکب الدری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 101 مطبوعہ مکتبہ یجویہ مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور میں چھپی ہے یہ کتاب۔ تو یہ ان کی روایت تھی بنو امیہ کی کہ لوگ ڈرتے تھے، محدثین اور راوی ڈرتے تھے، ائمہ کا نام نہیں لیتے تھے، اور یہ لوگ ڈر کی وجہ سے نام نہیں لیتے تھے۔ اب جو اس کے بعد کتاب ہے میرے سامنے ملا علی قاری نے جو لکھا، ملا علی قاری کی حدیثوں کی کتاب ہے شرح نخبۃ الفکر، صفحہ نمبر 111 پر ملا علی قاری لکھتے ہیں کان قد یعظف اسم علی رضی اللہ تعالی عنہ بالخصوص ایضاً لخوف الفتنہ۔ ملا علی قاری کہتے ہیں کہ فتنہ و فساد کے خوف سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام اس میں گرامی چھپایا جاتا تھا۔ محدثین شیخ کہہ کر نام پکارتے، قال الشیخ، بس ایک شخص نے کہا، یا یہ کہتے تھے یا ابو زینب، پتہ نہیں کون ہے ابو زینب، کنیت ہے بس ٹھیک ہے،
نام نہیں لیتے تھے، یعنی یہ ان کی حالات اور بنو امیہ نے کر دیے تھے۔ تو اسی طرح یہ جو کتاب ہے مناقب ابی حنیفہ، صفحہ نمبر 190، طبع حیدرآباد دکن، اس میں بھی یہ نام لکھا ہے، یہ چیز لکھی ہے کہ بنو امیہ کے دور کے حکومت میں حضرت علی کا نام لینا نہیں لیا جاتا تھا، یعنی نام لینا جرم سمجھا جاتا تھا۔ جو بھی ان کا نام لیتا ان کو اذیت دی جاتی تھی۔ لوگ آپ کے نام لینے کی بجائے بطور علامت قال شیخ کہہ کر بلایا کرتے تھے، اور حسن بصری نے بھی آپ کو ابو الزینب کہہ کر نام لیتے تھے۔ تو یہ محدثین اور ان کی روش رہی ہے جو شیعہ کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا رہا، اور جب ان کو پتہ چلتا کہ یہ شیعہ ہے تو اس کے مال و اسباب کو لوٹ لیا جاتا تھا۔ اور یہی وجہ تھی کہ جب عبید اللہ بن زیاد نے آ کر یہ کتاب جو ہے میرے سامنے حیات معاویہ صفحہ نمبر 63 پر مطبوعہ لاہور ہے، اس میں بھی کچھ لکھی ہیں۔ یہ میں نے عرض کر دیا کہ یہ جب ان کو پتہ چل جاتا کہ یہ علی کا ماننے والا ہے، علی کا شیعہ ہے، تو اس کا مال و اسباب اور اس کی دولت اور مال و متاع لوٹ لیتے تھے، اور اس پر ظلم و شدت کرتے تھے، اور اس کو قید خانے میں بند کر دیتے تھے۔ تو اب جو کتاب ہے میرے سامنے، اس کے بعد فجر الاسلام علامہ احمد امین مصری کی، یہ پہلی مرتبہ کتاب چھپی ہے مصریہ قاہرہ سے 1930 میں، پھر دوسری مرتبہ یہ چھپی ہے 1971 میں، پھر یہ تیسری مرتبہ چھپی ہے 2012 میں۔ تو میرے سامنے جو دو طبعات ہیں 1930 1971 اور تیسرا 2012 کا، تو یہ 1930 والی کتاب جو ہے نا، 1930 کا جو نسخہ ہے اس کا صفحہ نمبر 274 اور 275 ہے، اور جو اب موجودہ 2012 میں چھپی ہے اس کا صفحہ نمبر 294 ہے۔ یعنی 1930 والی اشاعت کو دیکھنا چاہے تو اس میں صفحہ نمبر 274 اور 275 پر یہ لکھا ہے، واقعات لکھے ہیں، اور 2012 میں کو دیکھنا چاہے تو 294 صفحے پر یہ لکھا ہے کہ بنو امیہ نے شیعوں کے خلاف، اب یہ بنو امیہ کی حکومت پر تبصرہ کرتے ہوئے علامہ امین مصری لکھتے ہیں کہ بنو امیہ نے شیعوں کے خلاف جاسوس اور جاسوسی کے ٹھکانے ہر جگہ پھیلا دیے، اور نہایت بری طرح سے ان پر مظالم ڈھائے۔ امام حسن مجتبیٰ کے خلاف سازش کر کے ان کے پہلو میں خنجر مروایا، لیکن اس سے اس کی موت واقعہ نہ ہوئی۔ ان کی فوج میں بزدلی، بددیانتی، خیانت پھیلا دی، حتیٰ کہ امام حسن نے جنگ کا ارادہ ترک کر دیا اور فوج سے الگ اور علیحدہ ہو گئے۔ بعد ازاں بنو امیہ نے امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں شہید کر دیا، پھر انہوں نے اہل بیت کا پیچھا کیا اور انہیں ذلیل و خوار اور حقیر بنا دیا، اور انہیں قتل کرتے رہے محض شک کی بنا پر۔ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹتے تھے، جس کے بارے میں معلوم ہوتا تھا کہ وہ علی کا شیعہ ہے تو اسے قید کر دیتے تھے اور اس کا مال لوٹ لیتے تھے، اس کا گھر جلا دیتے تھے، اس کے گھر کو منہدم کر دیتے تھے۔ اس عبید اللہ بن زیاد جو کہ قاتلان امام حسین علیہ السلام میں سے ہے اور قاتل امام حسین علیہ السلام ہے، اس کے جو دور حکومت تھا شیعوں کے خلاف بہت معاملہ سخت ہو گیا تھا۔ اس کے بعد حجاج بن یوسف ثقفی جب آیا تو اس نے انہیں بری طرح قتل و غارت کا نشانہ بنایا، اور ہر شک اور تہمت کی بنا پر انہیں چھوٹے چھوٹے شک کی بنا پر پکڑا، اور اگر کسی شخص نے زندیق یا کافر اس کو کہا تو برداشت کر لیا، لیکن شیعہ نے علی کہلانے کو پسند نہ کرتا تھا۔ یہ کسی بندے کے لیے یہ پسند نہیں کرتا تھا کہ یہ بندہ علی کا شیعہ کہلائے، اور یہاں تک روایات میں آیا ہے اور روایت کی گئی ہے کہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا اسما، اس کا دادا تھا اسما کا، جو حجاج کے سامنے جب لایا گیا تو اس نے کہا کہ میرے گھر والوں نے مجھ پر بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ جب حجاج نے پوچھا کہ کیا ظلم کیا ہے تو اس نے کہا کہ میرا نام علی رکھ دیا ہے۔ یعنی اس دور میں علی نام رکھنا بہت بڑا جرم سمجھا جاتا تھا، اتنا یعنی ظلم و تشدد اور اتنا گمراہی پھیلا دی تھی بنو امیہ نے۔ اور یہ حجاج بن یوسف وہ شخص ہے جس کے بارے میں عمر ابن عبدالعزیز جیسا شخص کہتا ہے کہ اگر دنیا کے جابر اور ظالم حکمران اکٹھے کر دیے جائیں اور ایک طرف حجاج بن یوسف ثقفی کو رکھا جائے
تو یہ ہمارا حجاج بن یوسف ثقفی تمام دنیا کے ظالم اور جابر حکمرانوں پر بھاری نظر آئے گا، یعنی ایک الگ اور پوری دنیا کے ظالم و جابر الگ، یہ ان سے بھی بڑھ جائے گا پھر ظلم میں۔ تو یہ ہے وہ ظالم و حاکم۔ اس کے بعد مدائنی لوگ کہتے ہیں کہ ابن زیاد جو ابن سمیہ کا بیٹا تھا، شیعوں کا پیشہ کر کے تلاش کرتا تھا اور ان کو خوب پہچانتا تھا، اور اس پہچاننے کے بعد شیعوں کو مارتا تھا۔ اور کیا آج پاکستان میں یہ نہیں ہو رہا کہ شیعوں کو گاڑی سے اتار کر ان کی پہچان کر کے کہ یہ علی کے ماننے والے ہیں، ان کو قتل کر دیا جاتا ہے؟ تو جہاں بھی کسی پتھر کے نیچے، ٹیلے کے نیچے، یہ انہی کے جملے ہیں، میں کوئی اپنی طرف سے نہیں بنا رہا، سیم ٹو سیم ان کتاب کا ترجمہ کر رہا ہوں، علامہ امین مصری کی کتاب کا ترجمہ کر رہا ہوں جو انہوں نے بنو امیہ کے دور کی حالات لکھے۔ کہتے ہیں کہ کوئی پتھر نظر آتا، ٹیلا نظر آتا، اس کے نیچے سے بھی شیعہ کو تلاش کر کے اس لوگوں نے مارا اور انہیں خوف زدہ کیا، ان کے ہاتھ پاؤں قطع کیے، ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پگھال کر بھری گئی، ان کو کھجوروں پر سولی پر لٹکایا گیا، عراق سے ان کو جلا وطن کر دیا گیا، اور جو بھی شخص پتہ چلتا کہ یہ علی کا ماننے والا ہے اس کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ معاویہ نے مملکت کے تمام صوبوں کو، گورنروں کو خط لکھا تھا کہ شیعہ اور علی کے اہل بیت میں سے جو بندہ تمہارے پاس قابل آئے اس کی گواہی قبول نہ کرنا، اور اپنے گورنروں کو یہ بھی لکھا تھا کہ دیکھو جو عثمان کا شیعہ ہے اور اس کی محبت کا دم بھرتا ہے، جو لوگ عثمان کے فضائل و مناقب بیان کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں، انہیں اپنی مجالس میں قرب میں جگہ دو، اور ان میں جتنے روز ان کے بارے میں روایات کریں، ان کے باپ، ان کے نام، ان کے والدین کے، ان کے قبیلوں کے نام مجھے لکھ کر بھیجو تاکہ ان کو حکام کی طرف سے وظیفہ جاری کیا جائے، اور ان کو تو اس لیے لوگوں نے عثمان کے فضائل بہت زیادہ کثرت سے بیان کیے، کیونکہ بنو امیہ کی طرف سے ان کو وظیفہ ملنا شروع ہو گیا تھا، اور جو محبان عثمان تھے، راویان تھے، ان کو انعامات ملتے رہے بنو امیہ کی طرف سے۔ اور مدنی لوگ کہتے ہیں کہ معاویہ نے اپنے گورنروں کو یہ بھی لکھا کہ جب تم دیکھو کہ جس پر گواہی قائم ہو جائے کہ یہ علی سے محبت کرتا ہے اور اہل بیت سے محبت کرتا ہے تو اس کے نام رجسٹروں سے مٹا دیے جائیں، اس کی نوکریوں کو ختم کر دیا جائے، اس کے وظیفوں کو ختم کر دیا جائے۔ اور پاکستان میں بھی یہی آج ہو رہا ہے شیعوں کے ساتھ، کہ کہا جا رہا ہے کہ شیعوں کو کہیں بھی جگہ نہ دو، نہ پارلیمنٹ میں جگہ دو، نہ کہیں ووٹوں، نہ کہیں کسی جگہ بھی، یعنی شیعوں کو نہ آنے دو۔ تو اس سے آگے پھر یہ لکھتا ہے علامہ امین مصری، کہتا ہے کہ جب بنو عباسی آئے تو یہ بنو عباسی بنو امیہ کو بھی بھلا دیا انہوں نے، یعنی بنو امیہ نے جو ظلم و تشدد کیا اس سے بھی ظلم و تشدد میں یہ لوگ بڑھ گئے۔ کہتا ہے کہ عباسی حکمران ان شیعوں کو عبرتناک سزا دے کر نشان عبرت بنانے میں بنو امیہ سے بھی آگے نکل گئے۔ کیوں آگے نکل گئے پھر وہ وجہ بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ جب بنو امیہ کی حکومت تھی تو بنو عباس کیونکہ شیعوں کے ساتھ تھے، اور شیعوں کے جو ٹھکانے تھے، شیعوں کے جو راز تھے، خفیہ راز، وہ جانتے تھے، اس لیے پھر بنو عباسیوں نے شیعوں کو چن چن کر قتل کیا۔ تو یہ بنو عباسیوں کی روش رہی ہے، اور بنو امیہ کی یہ روش رہی ہے کہ یہ شیعوں کو قتل کرتے رہے ہیں، اور آج بھی بنو امیہ مسلط ہونا چاہتے ہیں، اور یہ وہی کرنا چاہتے ہیں، یہ وہی پرانا دور بنانا چاہتے ہیں کہ جس پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں کہ جب بنو امیہ کے لوگ سنتے تھے کہ بچے کا نام علی ہے تو اس کو قتل کرا دیا جاتا تھا، یہ آج بھی یہی چاہتے ہیں کہ قتل و غارت ہو اور بنو امیہ کی حکومت قائم ہو۔ تو بس آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہر دور میں ہوتی رہی طاقت کی پرستش، ہر دور یزیدوں کا طرف